کیا اس طرح کے مارچ کرنے سے خواتین کا استحصال ختم ہو جائے گا، رک جائے گا، ریپ کیسز کا خاتمہ ہو جائے گا، ہیرسمنٹ جیسے واقعات یہ ختم ہو جائیں گے؟ اس پر بات ہو گئی. جو کچھ پلے کارڈز پر، بینرز پر لکھا ہوا تھا، ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ خواتین اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے، بلکہ خواتین ان چیزوں کے لیے لڑیں گے جو ان بینرز کے اوپر آویزہ تھے. اور معذرت کے ساتھ کہ جتنے بھی بینرز دیکھے گئے ان میں وہ ساری باتیں جس کے تذکرہ آپ بھی کر رہی ہیں، عائشہ صاحبہ بھی کر رہی ہیں، وہ ہمیں ان بینرز میں دکھائی نہیں دیا. محترمہ جو پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے، آپ مائنڈ سیٹ کی بات کر رہی ہیں، یہ مائنڈ سیٹ کل پرسوں کھل کر سامنے آیا. لیکن جن پلے کارڈ کی آپ بات کریں گے، دیکھیں عدالت بھی تو اس کے لیے کہہ رہی ہے کہ اس طرح کے اخلاق سے گرے ہوئے جملوں کا استعمال نہ کیا جائے. جب ایک عورت کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اس کو آپ ایک متنازع بینر سمجھتے ہیں، جبکہ اگر ایک عورت یہ کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اس کا حق ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ اس کو کتنے، اگر وہ شادی شدہ ہے، کہ اس کو کتنے بچے پیدا کرنے ہیں، اس کی صحت کیسی ہوگی، اس کو تعلیم کے لیے اس کو جاب کرنی ہے نہیں کرنی ہے، اس کو گھر سے باہر کس طرح سے جانا ہے، یہ سارے اس کے اپنے ذاتی فیصلے ہونے چاہیے. ایک ایسا بینر جس کو اس کو متنازع بنا دیا گیا، اس میں کوئی بھی ایسے متنازع بات نہیں ہے. ہر انسان جو انسان پیدا ہوا ہے اپنے جسم کو لے کر، اور جب یہ عورت کہتی ہے نا کہ میرا جسم مرضی، تو اس کے دماغ میں ایک ہی خیال آتا ہے، مادر پدر آزادی کی بات کری اینڈ آل دیٹ. اگر آپ اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتی ہیں کہ مینٹالٹی کیا ہے، تو پھر ان جملوں کو زیادہ آسان ہی بھی اور زیادہ تمیزدار لہجے میں بھی لکھا جا سکتا تھا. اپنا میسج اگری کرتی ہوں کہ مائنڈ سیٹ دیکھا جاتا ہے، ہم کہاں پر کھڑے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں، اور اس کو پرسیو کرنے والے لوگ کیسے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے. لیکن اس بات کو، اس بینر کو اٹھانے کے بعد کیا اٹھانے والے نے یہ سوچا کہ لوگ اس کو کس طرح لے کر جا رہے ہیں؟ دوسری چیز، میں آئی اگری، ہونی چاہیے خواتین کے حقوق پہ بات ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. کیوں؟ میں خود ایک عورت ہوں. لیکن خواتین کے حقوق کیا ہیں؟ ہمیں شانہ بشانہ کام کرنے دیا جائے؟ نہیں. خواتین کو زور بازو مت سمجھا جائے، وہ صنف نازک ہے، اس کے بارے میں احساس کیا جائے، اسے انسان سمجھا جائے. یہ کام تھا. جتنے حقوق ہمارے اسلام نے دے دیے عورت کو، پردہ، چادر اور چار دیواری کا، آپ پڑھ تو لیں اسے، ایک بچی کو سمجھا دیں، اسے پتہ چل جائے گا کہ اللہ رب العزت نے اسے دیا کیا ہے. بس اس چادر چار دیواری کے حقوق اس بچی کو بتانے بھی ہیں اور اپنے بیٹوں کو سمجھانے بھی ہیں. جب ہم یہ جنگ جیت جائیں گے نا، تو ہم صف اول میں کھڑے ہو جائیں گے حقوق کے. ہر بچی کو اس کا حق ملے گا. آپ حقوقوں کی لڑائی کریں، ان کی تعلیم کے لیے لڑیں، ان کے جنسی تشدد کے لیے لڑیں، ان کی نوکریوں کے لیے لڑیں، ان کی پوسٹ کے لیے لڑیں، ان کی سیٹوں کے لیے لڑیں. لڑنا چاہیے، کیوں نہ ہماری عورت آگے آئے. لیکن اپنے طور طریقے سے، اپنے گھروں کے، جس طرح ان کے گھروں میں پردے کا تعلق ہے تو اس کے ساتھ چلیں. یہ نہ دیکھیں کہ فرانس میں لڑکی نے کیا کہہ دیا، وہاں پر کھڑے ہو کے. وہ ہمارا تعلق نہیں ہے، ہم پاکستانی ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ہمارا کام بنتا ہے. میں ایک چھوٹی سی چیز یہاں پر، کیونکہ آپ لوگوں کا ٹائم تھوڑا ہوگا، میں ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گی. آج 2020 میں ایک بچی کی شادی ہوتی ہے 25 سال کی، اور اس نے آگے سے اٹھ کر کہا کہ مجھے مہر میں اور کچھ نہیں چاہیے. میرے شوہر سے کہیں کہ جو رب العزت نے عورت کو چادر چار دیواری کے حقوق دیے ہیں، سورہ نساء دی ہے، اس کو پڑھ لے اور وعدہ کرے قرآن اٹھا کے کہ وہ اس کو پورا کرے. پہلے پڑھے تو صحیح، ترجمے کے ساتھ سمجھے تو صحیح. اس کہتی ہے جس دن اس نے یہ فیصلہ کر لیا نا کہ میں نے اپنی بیوی کو یہ تحفظ دینا ہے، اس دن مجھے کسی مہر کی ضرورت نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. آپ نے انٹرو کے اندر ایک بات فرمائی تھی، میں بھی اپنی گفتگو سے پہلے وہ گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں. میں نے پورے تحمل کے ساتھ، پورے صبر کے ساتھ اور مکمل خاموشی کے ساتھ سب کی گفتگو سنی ہے، اور میں بہت ساری باتوں سے ایگری بھی کرتا ہوں. اب میری ابتدا میں یہ درخواست ہوگی کہ مجھے موقع بھی دیا جائے، اور یہ خواتین بھی، عزت مآب خواتین، قابل احترام و اکرام خواتین، میری گفتگو بھی مکمل سن لیں. پہلی بات تو یہ کہ عورت مارچ اگر حقیقت میں عورتوں کے حقوق سے متعلق ہوتا تو شاید بہت سے لوگ اس کی تائید کرتے، اور سب سے پہلا اس کا سپاہی میں ہی آپ کو میڈیا پر نظر آتا. میں دین کا ایک طالب علم ہوں، ادنا درجے کا طالب علم ہوں. عورت کو مہر دیا جائے، میراث کے حصے سے محروم نہ کیا جائے، گھریلو تشدد کا نشانہ نہ بنایا جائے، قرآن سے شادی نہ کرائی جائے، جائیداد میں حصہ دیا جائے، غیرت اور کاری کے نام پر قتل نہ کیا جائے، بلا عذر طلاق نہ دی جائے، نان و نفقے کا شاندار اور عمدہ انتظام کیا جائے، میراث، ترکے اور جائیداد میں فوری حصہ ملنے کے لیے نظریاتی کونسل
اور اسمبلی سے فوری قوانین بنوائے جائیں. یہ سارے وہ ٹاپک ہیں جن پر میرے بڑے بھرپور میڈیا پروگرام ریکارڈ پر موجود ہیں. ان تمام موضوعات پر میں نے گفتگو کی ہے, کمپین کی شکل میں گفتگو کی ہے. مگر مجھے بہت دکھ ہے, بہت افسوس ہے, ہم نے اس مارچ میں تو عجیب طرح کے مناظر دیکھے. ان مارچ میں اس طرح کا تو ہم نے کوئی مطالبہ نہیں دیکھا, نہ ایسی کوئی ڈیمانڈ دیکھی, بلکہ میرا جسم میری مرضی, میں ایسے بھی بیٹھ سکتی ہوں, پردہ اپنی آنکھوں پہ کر لو, مرد کو جانور بنا کر گلے میں پٹا ڈالنا, کھانا خود بنا لو. حتیٰ کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کراچی کے اندر 1 مارچ میں ایک سٹھیائے ہوئے بوڑھے بڑے میاں نے کہا نکاح تو انگریز کی سازش ہے, نکاح جو تمام مذاہب کے اندر ہے اس کے بارے میں کہا یہ تو انگریزوں سے چلا ہوا ہے, نکاح ہمارے تمام کے تمام فسادات کی جڑ ہے. یہ 1 مارچ کے اندر ایک بڑے میاں بوڑھے نے یہ کہا ہے. جب اس طرح کے بےہودہ نعرے سامنے آئیں گے, مجھے بتائیے ان نعروں کے اندر قیام, طعام, لباس, علاج, معالجہ, نان و نفقے کا کوئی مطالبہ ہے کیا؟ اس کی کوئی ڈیمانڈ ہے؟ پھر کہا جا رہا ہے آزادی چاہیے. سوال یہ کس سے آزادی چاہیے؟ شوہر سے, ماں باپ سے, بہن بھائیوں سے, حکومت سے, ریاست سے؟ دنیا کا قانون یہ ہے کہ مجمل, مبہم, ناقابل فہم اور نہ سمجھ آنے والا نعرہ اور مطالبہ کھوکھلا ہوتا ہے, منزل تک نہیں پہنچا سکتا, اپنے اندر کوئی تاثیر نہیں رکھتا. یہ واضح تو کرے نا کس سے آزادی, کب, کس طرح کی آزادی. اس کے ساتھ ساتھ یہ نعرہ بھی فضول ہے کیونکہ جسم ہمارا اپنا ہے ہی نہیں. یہ جو ہے میرا جسم نہیں ہے بھائی, آپ کا جسم, کسی مرد کا جسم اس کا اپنا نہیں ہے. ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے نہ مرد کا جسم اس کا اپنا ہے نہ عورت کا جسم اس کا اپنا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اسی لیے اسلام میں خودکشی حرام ہے, قانون میں بھی حرام. قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, تم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. سورہ نور آیت نمبر 31 کے اندر قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, مرد بھی اور عورتیں بھی اپنی نگاہیں پست رکھیں. اگر آنکھیں میری ہیں, اللہ تعالیٰ یہ حکم کیوں دے رہے ہیں؟ سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن, عورتیں گھر سے باہر نکلیں حجاب, عبایا, برقع, پردے کا اہتمام کیا کریں. اگر میرا جسم میرا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی صاحبزادیوں عورتوں اور ان کی ازواج مطہرات کو اور ساری مومنات مومنین اور تمام کی تمام خواتین مسلمات کو یہ آرڈر اور حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ فطری طور پر بھی یہ نعرہ غلط ہے. آپ بتائیے کوئی آدمی اپنے جسم کو بوڑھا ہونے دیتا ہے؟ اپنے چہرے پہ جھریاں برداشت کرتا ہے؟ میرا جسم میری مرضی. اگر آپ کی مرضی ہے تو آپ کا جسم بوڑھا کیوں ہوتا ہے؟ جبکہ آپ تو کوئی اپنے جسم کو بوڑھا نہیں کرنے دیتی ہیں, نہ میں کرنے دیتا ہوں. آپ کے چہرے پہ جھریاں کیوں آتی ہیں؟ کیوں آپ کے کرس پڑتے ہیں؟ پتہ چلا بیمار ہم ہوتے ہیں, اللہ کی امانت. میرا جسم اللہ کے حکم کے مطابق چلے گا, میرا جسم اسلام کے حکم کے مطابق چلے گا. ہاں, فرزانہ باری صاحبہ کو, عائشہ صاحبہ کو, ہر ایک خاتون کو, تمام عفت مآب, قابل احترام, قابل اکرام ہماری ماؤں بہنوں کو یہ سوال کرنے کا ضرور رائٹ ہے کہ کیا یہ حکم اسلام کے اندر ہے یا نہیں ہے. قرآن کریم کے ترجمہ پڑھ کر کے ایک بات آئی, بالکل صحیح بات آئی ہے, سورہ نساء پڑھ لیجیے. اگر وہ اسلام کا حکم ہے تو پھر اس اسلامی جمہوریہ پاکستان مملکت خداداد کلمے کے نام پر بننے والے اس ملک کے اندر ہر مسلمان کو گردنیں جھکا دینی ہوگی, اپنا سر جھکا دینا ہوگا. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, یہ مارچ اکثریت کو اشتعال میں لانے کی کوشش ہے, مشرقی روایات کے بھی خلاف ہے, اسلامی اقدار کے بھی خلاف ہے. ریاست مدینہ میں اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. میں حکومت سے بھی یہ بات بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. مفتی زبیر صاحب آرام سے, آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ پورا اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے. رانا صاحبہ آپ یہ مان رہی ہیں, آپ مان رہی ہیں کہ پچھلے سال والی جو عورت مارچ تھا اس میں جو بینرز تھے وہ متنازع تھے, جو نہیں ہونے چاہیے تھے؟ دیکھیں, مجھے کوئی ایسا بینر اس میں جس کو متنازع بنایا جا رہا ہے, مجھے اس میں کوئی ایسا تضاد نظر نہیں آیا. میرا خیال ہے کوئی ایسا بینر جس میں یہ تھا اپنا جسم. ایک سیکنڈ جی, مجھے یہاں تو بتائیں کہ کون سا میرا جسم میری مرضی کی میں نے آپ کو بتا دیا. ایک سیکنڈ جی, بات جی فرزانہ صاحبہ, جی پہلے تو کوئی بتائیں کہ کون سا بینر تھا. آج پاکستان کی عورتیں بدل رہی ہیں. جن بینرز کی آپ نے بات کی ان میں تو کوئی برائی نہیں ہے, لیکن جو میرا جسم میری مرضی, اس کے علاوہ
اس کے علاوہ وہ بیٹھ گئی صحیح سے، عورت کے اصلی مسائل اس میں وہ کہیں دب گئے ہیں اور چیزیں متنازع ہو گئی ہیں. بالکل عائشہ صاحبہ آپ درست فرما رہی ہیں. فرزانہ 8 مارچ جو ہے وہ انٹرنیشنل ایک عالمی سطح پہ دن منایا جاتا ہے، منا رہے ہیں، اس میں ہم دعوت بھی دے رہے ہیں. ہم کسی قسم کی پالیسنگ نہیں کریں گے. جو شخص بھی اس مارچ میں آئے گا وہ جو بھی نعرہ جو اس کو لگتا ہے اس کے دل کے قریب ہے، جو اس کو لگتا ہے کہ اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ رائٹ ٹو ایکسپریشن ہے، یہ ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ آپ اس کو ایکسپریس کر سکیں. ٹھیک ہے مفتی زبیر صاحب، ان انوکھے اور اجنبی قسم کے نعروں سے کس قسم کے حقوق یہ مطالبہ کر رہی ہیں، ذرا یہ تو ہمیں پتہ چل جائے. میں ایسے بیٹھ سکتی ہوں، مجھے بتائیے اس میں کون سا حق ہے؟ پھر ابھی فرزانہ باری صاحبہ نے ود یو ریسپیکٹ تھوڑی دیر پہلے گفتگو میں یہ کہا کہ عورت کو یہ اگر کہا جاتا ہے کہ تم پردہ کرو، تم اس طرح سے نہ ہنسو. بات یہ کہ کیا پردے کا حکم اللہ کے قرآن نے نہیں دیا؟ کیا سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں اللہ نے یہ حکم نہیں دیا ہوا؟ سورہ نور میں نہیں ہے؟ سورہ نساء میں نہیں ہے؟ کیا اللہ رب العزت نے خود قرآن میں سورہ احزاب آیت نمبر 31 کے اندر یہ نہیں کہا وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ؟ اللہ تعالیٰ بات کرنے اور گفتگو کرنے کا لب و لہجہ بھی خواتین کو سکھا رہے ہیں کہ تم لہج کر لوچدار انداز کے اندر اس طرح سے بات نہ کرو کہ ایک اسٹرینجر مین کے دل کے اندر کسی قسم کی طمع شہوت یہ پیدا ہو جائے. ہاں اس کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی حکم ہے. میں پھر یہ بات بار بار کر رہا ہوں، یہ جو ابھی فرما رہی تھی کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، قانونی رائٹ ہے، لیکن جو مسائل ہیں ان مسائل پر آئیے. ان مسائل پر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ان مسائل پر سارے کے سارے اہالیان پاکستان کھڑے ہیں. لیکن یہ جس طرح کے انداز، مشکوک نعرے، میں سمجھتا ہوں جسمانی آزادی، بے حیائی، حیا باختگی پر مشتمل اس طرح کے نعروں کو ختم کرنا چاہیے. قانون تھے قابل محترم، ان تمام کو پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ خواتین کے مسائل ہیں اور ان کے مسائل کو حل ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر کچھ غلطی ہوئی، کسی وجہ سے کوئی انتشار پھیلا ہے تو اس کو ری چیک کر لینا چاہیے تاکہ آگے غلطی نہ ہو اور جو اصل کاز ہے وہ ضرور پہنچے حکمرانوں تک تاکہ اس پر قانون سازی ہو سکے، خواتین کے مسائل حل ہو سکیں. بہت بہت شکریہ، ساتھ موجود تھے. پروگرام میں بریک کا وقت ہو گیا ہے، واپس آتے ہیں. نئی دہلی میں کیا ہو رہا ہے اس پر بات کریں گے.